ماہرانہ انداز میں اپنے چہرے کے نقوش نکھارتی وہ مگن سی تھی۔ وہ ہر کام یکسوئی سے کرنے کی عادی تھی۔ 15 منٹ میں میک اپ کر لینے کے بعد وہ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اگرچہ وہ کل ہی بزنس ٹور سے لوٹی تھی، مگر اپنی تھکن کو پس پش ڈالتی وہ اس کے ایک بار کہنے پر ہی مان گئی تھی۔ آج کوئی اسپیشل ڈنر تھا جس کے لیے وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اگلے 30 منٹ میں اپنی تیاری مکمل کرتی وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا پلم پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کے ریشم اور نگوں کا کام تھا، ساتھ میں سیاہ اسٹریٹ ٹراؤزر تھا۔ وہ دوپٹہ بڑے سٹائل سے کونیوں پر رکھتی، بالوں کو سلیقے سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت پر سیاہ رنگ گویا لشکاریں مار رہا تھا۔ ساتھ میں پہنی ڈائمنڈ کی جویلری نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کمرے کی ہر شے جیسے اس کے روشنیاں بکھیرتے روپ کو سراہ رہی تھی۔ باہر سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر اس کے لبوں پر دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ موسم سرما کی راتیں اور ساتھ میں چلتی ٹھنڈی ہوائیں۔ رات کے اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر پھرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ بائک کالونی کے باہر کھڑی کرکے وہ کب سے چپ پھیریاں کھا رہا تھا۔ نیلی شرٹ کے اوپر گہرے سرخ رنگ کی ہلکی سی جیکٹ پہن رکھی تھی جو موسم کی مناسبت سے ناکافی تھی، مگر جتنی دیر سے وہ کالونی میں خوار ہو رہا تھا اسے موسم کی شدت تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تیز قدموں سے چلتے رہنے کی وجہ سے سانس پھول گیا تھا۔ سر پر رکھی پی کیپ عادتاً الٹی پہن رکھی تھی۔ موبائل کی آواز پر اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا لیا۔ تجھے پتا بھی ہے میں ڈیوٹی پر ہوں، اس وقت میں تیری کہانیاں نہیں سن سکتا۔ فون رکھ، ہو سکتا ہے کلائنٹ کا فون آ جائے۔ سامنے گیٹ پر مطلوبہ نام پڑھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بیل بجانے پر ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اٹالیانو پیزا آپ کی ڈیلیوری تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر پھیلائی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا شاپر آگے بڑھایا۔ خاتون نے حیران کن نظروں سے اسے گھورا۔ ہم نے کوئی پیزا نہیں منگوایا، اور کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اندر سے کسی بچے کی آواز آئی تھی، مما آج تو پیزا کھا لینے دے پلیز مما، وہ باہر کھڑا ہے۔ ہر دوسرے دن تم لوگوں کو باہر سے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اندر سے آتی آوازیں سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ کچھ دیر کے مذاکرات کے بعد دروازہ کھلا۔ انکل پیزا دے دیں اس سے پہلے کہ ماما کا ارادہ بدل جائے۔ شرارتی مسکراہٹ والے بچے نے پیسے اس کی جانب بڑھائے۔ بیٹا پتہ درست لکھوایا کریں اور فون بھی اٹھا لیا کریں۔ مجبوراً پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے وہ کہنا نہ بھولا۔ اگلے 20 منٹ اسے کالونی سے نکلنے میں لگ گئے۔ ابھی اسے بائک کا بھی کچھ کرنا تھا جو آج دگا دے گئی تھی۔ ہادی بتا بھی دیں ڈنر کس کی طرف سے ہے؟ اس کی جانب رخ موڑے بیٹھی وہ اسے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو سیاہ رنگ کے سوٹ میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ گاڑی کے ہیٹنگ سسٹم نے باہر کی ٹھنڈی کے احساس کو مٹا دیا تھا۔ اس کے دمکتے چہرے پر نگاہ ڈالتا وہ مسکرایا۔ اظہر نے ڈنر دیا ہے، سرپرائز ہے، جا کر ہی معلوم ہوگا۔ اچھا، پھر تو یقیناً ان کی کوئی بڑی بزنس ڈیل فائنل ہوئی ہوگی۔ اظہر ہادی کا قریبی دوست تھا جو اکثر اسی طرح کے ڈنر پلان کرتا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی لاک کر کے وہ ہم قدم چلتے اندر کی جانب بڑھے۔ ہال کی آرائش منفرد اور خوبصورت تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ جملے آ گئے، واو امپریسو۔ ہادی محض مسکرا دیا۔ پورا ہال ان کے دوستوں اور جاننے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی سے ملتی، سامنے سے اظہر اور صلہ مسکراتے ہوئے قریب آئے۔ ویلکم،
پارٹی کے چیف گیسٹ تو اب آئے ہیں۔ آج کی پارٹی کچھ زیادہ ہی اسپیشل لگ رہی ہے، ارینجمنٹ بہت یونیک ہے، اس نے تعریف کی۔ یعنی ہادی پاس ہو گیا۔ اظہر کے بولنے پر اس نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا۔ ہادی جواباً وہ اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل تک لے آیا جس پر بے شمار موم بتیاں جل رہی تھی، اور ان کے بیچ بڑا سا کیک ان کا منتظر تھا۔ ہیپی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری، وہ اس کے کان کے پاس گنگنایا، جو حیرت و خوشی کے مارے کھڑی تھی۔ اسی وقت ہادی نے ایک ٹیبل پر سے گلاس اٹھا کر اس پر چمچے سے آواز پیدا کر کے سب کو متوجہ کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی پارٹی میری اور ہینا کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری کی خوشی میں دی گئی ہے۔ آپ سب کا شکریہ جو آج کی رات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس پارٹی میں شریک ہوئے۔ اونچی آواز میں بولتا وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ دعوت اور جو کچھ میری زندگی میں ہے وہ میری محبت، میری بیوی، میری ہینا کے لیے ہے۔ اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلائے اسے اپنے قریب کیا۔ تالیوں کی گونج پر اس کی آنکھیں جھک گئی۔ ہادی کے سب کے سامنے پیار کے اظہار پر وہ ہمیشہ یوں ہی سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا لگا سرپرائز؟ اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتا وہ بولا۔ امیزنگ، ہر بار کی طرح۔ اور میرا گفٹ؟ وہ کچھ اس کی جانب جھکا تو وہ خائف سے پیچھے ہوئی۔ ہادی، سب دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا؟ وہ ایسی ہی تھی، اس معاملے میں اس کی خود اعتمادی کہیں جاس ہوتی۔ اوکے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے ہادی کا سرپرائز دینے والا انداز بہت پسند تھا۔ وہ خود بھی اس کی زندگی میں کسی سرپرائز کی طرح آیا تھا۔ وہ اس کی سالگرہ کا دن تھا جب اس کی دوستیں لنچ کے بہانے اسے ریسٹورنٹ لے گئی جہاں وہ اکثر جاتی رہتی تھی۔ وہاں انہوں نے چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اور بھرپور انداز میں انجوائے بھی کر رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ مگن تھی جب ویٹر نے اسے سرخ گلابوں کا خوبصورت سا بوکے لا کر دیا۔ وہ حیران ہو کر ویٹر کی نشاندہی پر اس میز کی جانب دیکھنے لگی جہاں شاندار پرسنالٹی والا ہادی سکندر بیٹھا تھا۔ اس سے نظریں ملنے پر وہ مسکرا دیا، مگر وہ جواباً اپنی حیرت کو پیچھے دھکیلتی تیزی سے اٹھ کر اس کی میز تک گئی۔ اس بوکے کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ بوکے اس کے سامنے پھینکتے، سینے پر بازو لپیٹتے اسے گھورا۔ جو اس کا آخری گھونٹ لیتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، سرخ گلابوں کا مطلب تو سمجھتی ہوں گی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ مجھے ایسا تحفہ دے؟ وہ مسکرایا۔ اس کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی سحر انگیز تھی۔ میرے دل نے، جو اکثر آپ کو یہاں دیکھتا ہے۔ آج اس کی بےتابی حد سے بڑھ گئی تو مجھے یہ فرمائش ماننی پڑی۔ اتنی بڑی بات کہہ کر وہ چلا گیا اور ہینا کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی کہ ایک شخص اس سے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کی چاہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ان کی دوسری ملاقات سڑک پر ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ پاپا کے اصرار کے باوجود وہ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لائی تھی اور اب بیچ سڑک پر پریشان کھڑی تھی۔ فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ تب اچانک اس کی گاڑی قریب آ کر رکی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہینا کو اس سے لفٹ لینی پڑی۔ اپنے ڈرائیور کو اس کی گاڑی کی بھی ذمہ داری دے کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن وہ اس کی کافی کی آفر کو رد نہیں کر سکی اور یوں ان کی دوستی و محبت کا آغاز ہوا تھا جو جلد شادی کے فیصلے کے موڑ تک پہنچ گیا۔ اس کے پاپا اس کی اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ وہ اسے باہر پڑھنے بھیجنا چاہتے تھے۔ ہادی ان کو خاص پسند نہیں آیا تھا اور پھر اس کے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ ہینا سے 6 سال بڑا تھا، اگرچہ یہ فرق زیادہ نہیں تھا۔
پر وہ انہی دو باتوں کو بنیاد بنا کر انکار کرتے رہے کہ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو نہیں تھی۔ وہ اسٹیٹس میں بھی ان کے ہم پلہ تھا، اس کی ساخت بھی اچھی تھی، بس انہیں وہ پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ہینا کے سامنے اور بھی آپشنز رکھے تھے، مگر وہ محبت میں کچھ اس طرح سے گھائل ہو چکی تھی کہ ان کی ناراضی کے باوجود وہ ہادی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس پر وہ آج بھی اس سے ناراض تھے۔ سے ملتے رہنے کے باوجود وہ یہ بات فراموش نہ کر پاتے کہ اس نے ان کی ناپسندیدگی پر اپنی پسند کو فوقیت دی۔ گھڑی میں 10:30 کا وقت دیکھ کر وہ تلملاتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے، ہاتھ میں پکڑا اخبار طے کر کے بغل میں دبایا۔ رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ پہلے انہوں نے کمرے کے دروازے پر زور آزمائی کی، مگر نتیجہ صفر۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی رضائی کھینچی۔ وہ تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ سونے دینا بی بی جان، رضائی کھینچتے اس نے کروٹ لی۔ بی بی جان، نہیں، یہ تمہارا باپ ہے۔ کمال صاحب کی موجودگی کے احساس پر اس نے آنکھیں کھولی تو انہیں سر پر کھڑا گھونپتے پایا۔ بابا، آپ کو پتہ تو ہے ساری رات ڈیوٹی کرتا ہوں، اس لیے تھوڑا لیٹ اٹھتا ہوں۔ 4 بجے پھر ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ خوامخواہ تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے معمولات سے واقف تھے۔ آپا ناشتہ بنا رہی ہیں، فوراً اٹھ جاؤ۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں۔ اس کا ارادہ بھانتے ہوئے وہ وہیں ایک کرسی پر جم گئے۔ روز کا تمہارا یہی کام ہے، دن چڑھتے اٹھنا اور ڈیوٹی پر چل دینا۔ پر آج تو اتوار ہے اور قسمت سے میں گھر پر موجود ہوں۔ اب جب تک منہ ہاتھ دھو کر نہیں آؤ گے میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ وہ بات مکمل کرتے اخبار کھول کر بیٹھ گئے۔ انہیں یہاں بیٹھا دیکھ کر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو وہ وہیں موجود تھے۔ بیٹھو، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ شرافت سے دوسری کرسی پر ٹک گیا۔ یقیناً ناشتے کی ہیوی ڈوز دیں گے۔ بیٹا ولی، آج تجھے دوبارہ ناشتہ کرایا جائے گا۔ خیر منا اپنی، دل ہی دل میں خود سے مخاطب۔ بظاہر وہ پوری توجہ سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ کب تک چلے گی یہ بیزار ڈیلیوری والی نوکری؟ ان کا انداز چپتا ہوا تھا۔ اور کوئی نوکری ملتی بھی تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے پہلے ہی نوکریوں کا کال پڑا ہے اور آپ ہیں بھی صرف BA پاس۔ اس کے سر جھکانے پر وہ نرم پڑے۔ چلو مانا کہ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنی خواہش پوری کرتے انجینئرنگ پڑھ پاتے، پر زندگی میں اور بہت سے راستے ہوتے ہیں اگر آپ تلاش نہ چاہیں۔ اس طرح ایک ہی لکیر پر رہنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ جی میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، وہ بولا تو وہ اخبار طے کرتے سیدھے ہوئے۔ سوچ تو بیٹا جی آپ 1 سال سے رہے ہیں، پر میں آپ کو کتابیں اٹھاتے نہیں دیکھا۔ ناشتے کے بعد کتابیں جھاڑے اور CSS کی تیاری شروع کر دیں۔ بابا پلیز آج تھوڑی دیر سو لینے دیں، اب رات کی ڈیوٹی دے کر بندہ کہاں کتابوں میں سر کھپا سکتا ہے۔ آپ خود انصاف کریں، اس کی تو گویا جان پر بنائی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ شاباش، جلدی سے ناشتے کے لیے چلو۔ اس کی 14 طبق روشن کرتے وہ اطمینان سے اٹھ کر چل دیے اور وہ لاچاری سے پیچھے ہو لیا۔ آج ان کے ارادے خاص سے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ بس کر دے اپنے یہ تھکے ہوئے ڈائیلاگز، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں۔ اور جتنے یہ ڈائیلاگز پرانے ہو چکے ہیں، یقین مان اب قارئین کے جذبات میں کسی قسم کا تہلکہ نہیں مچا سکتے۔ شکر ہے میرے قارئین تیرے جیسے نہیں ہیں۔ اس کے تجزیے پر مراد نے منہ پھیلا لیا۔ ہاں وہ خاصے سمجھدار ہے، اتنے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں رہے۔ بول لے جتنا بولنا ہے، جب میں بڑا ادیب بن جاؤں گا تب میری قدر آئے گی تجھے۔ مراد کی سنجیدگی سے کہی بات پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔
ادیب نہیں ادیبہ، مت بھول تو خواتین کے رسالوں میں اربیلا مراد کے نام سے لکھتا ہے۔ مجھے چھوڑ، تو بتا انگارے کیوں چبا رہا ہے؟ اس کے اندر کی بے چینی کو تو وہ پہلے ہی بھانپ گیا تھا۔ آخر اتنی پرانی دوستی تھی ان کی، اس کا موڈ دیکھ کر ہی تو وہ اسے اپنی تازہ تحریر کے سین سنا رہا تھا۔ وہی پرانا قصہ، بابا چاہتے ہیں میں اس بار CSS کا امتحان دوں، اور تجھے پتا ہے میری دلچسپی نہیں رہی پڑھائی کی طرف، نوکری بھی تو کر رہا ہوں نا۔ اس میں ہی کوئی ترقی کا چانس ہوتا تو بابا کم سے کم مطمئن تو ہو جاتے۔ جوتے کی نوک سے زمین رگڑتا وہ اپنی پریشانی اسے بتا رہا تھا۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اس میں کیا ترقی ہونی ہے؟ ہاں تو کچھ اور کر سکتے ہیں، وہ ہمارا مری والا آبائی گھر جس کے قبضے کا کیس چل رہا ہے، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ آخر مال روڈ پر ہے، اسی کو کرائے پر چڑھا دیں تو بہت منافع ہوگا۔ اس کے اپنے ہی پلانز تھے۔ شیخ چلی کے جانشین، وہ تیری نہیں انکل کی پراپرٹی ہے، اس لیے تو اس کے منافع کی فکر نہ کر۔ ولی نے گہرا سانس لیا، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ بابا کی بات نہیں مانے گا وہ اسے ہرگز اپنی منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر کس سے خبر تھی قبضے والا کیس وہ جیت بھی پاتے یا نہیں؟ مندی مندی آنکھوں سے گھڑی پر نگاہ ڈالتی وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ 2 بج رہے تھے، جبکہ وہ زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک سوتی تھی۔ بے اختیار اپنی دائیں جانب دیکھا، وہ یقیناً دفتر جا چکا تھا۔ روز وہ 8 بجے ساتھ ناشتہ کرتے تھے اور اسے دفتر بھیج کر وہ اپنی نیند پوری کرتی۔ جب وہ رات میں باہر ڈنر کر کے آتے، اگلی صبح وہ اس کو جگائے بغیر دفتر چلا جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی محبت پر وہ یوں ہی تو نہیں اتراتی تھی، وہ تھا ہی اتنا خاص۔ اس کا خیال رکھنے کا اپنا ہی انداز تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق وہ سوچتی تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ناشتے کا انتظار کرتے وہ موبائل پر میسج دیکھنے لگی۔ صبح سے ہادی کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ حیران ہوتی وہ اسے کال میں لانے لگی، فون بند جا رہا تھا، یقیناً میٹنگ میں ہوگا۔ آج غیر ملکی وفد سے اس کی میٹنگ بھی تھی۔ یہ سب سوچتی وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ 4 بجے اسے کلب کے لیے نکلنا تھا اور اب 4:30 بج رہے تھے، مگر وہ اسی حلیے میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس کا ہادی سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا اور یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے دفتر فون کیا۔ جواد صاحب سے بات کرائیں، میں مسز ہادی بات کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہیلو جواد صاحب، میٹنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ آپ ذرا پتہ کریں۔ میم میں کب سے آپ کے لینڈ لائن پر کال کر رہا ہوں مگر شاید وہ خراب ہے۔ جی وہ کچھ دنوں سے خراب ہے۔ آپ ہادی کا بتائیں کہاں ہے؟ بے چینی سے پوچھا۔ دل پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہو رہا تھا۔ جواب میں جواد صاحب نے جو خبر سنائی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔